اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ مہربان ساتھیوں، معزز سامعین، میں نے صورت آل عمران کی یہ 2-3 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ میں پہلے مباہلے کے معاملے پر بات کر چکا ہوں۔ اس حوالے سے ایک مطالبہ آیا ہے، سوال آیا ہے کہ آپ نے مباہلے کو صاف طرح سے نہیں پیش کیا، اس کو دوبارہ پیش کریں۔ محترم لوگوں، یہ مباہلہ جو مشہور ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا بحث ہوا اور وہ نہیں مان رہے تھے، پھر نبی نے ان کو فرمایا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تم عیسائی لوگ، مرد عورتیں سارے کٹھے آؤ، نوجوان بوڑھے چھوٹے بچے سب آؤ۔ ہم مسلم لوگ بھی ندعو ابناءنا و ابناءکم، پہلے ہے کہ تعالو، پہلے آؤ تم، تو ہم مسلم لوگ اپنے بیٹوں اور عورتوں سمیت آتے ہیں، پھر ہے کہ تم بھی اپنے بیٹوں اور اپنے عورتوں کے ساتھ خود بھی آؤ۔ ثم نبتہل، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں مہار کو، باغ کو، لغام کو، بہل، اس پر بات چلی تھی۔ بہل کی معنی ہے مہار، اونٹ کی چھوڑ دینا، اونٹ سے مہار نکال دینا، گھوڑے سے لغام نکال دینا، یا بندش والی رسی کاٹ دینا۔ تو بہل عربی زبان میں پاگل آدمی کو بھی کہا جاتا ہے، بہلول۔ یہ تو بہلول ہے، مانا بہلول کا جو عقل کا لغام ہے، عقل خود لغام ہے، وہ لوس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پاگل کو جس طرف آیا چل دیا، جس طرف جو کچھ آیا کہہ دیا۔ تو نبتہل کی معنی ہے تمہارا راستہ بھی کھلا ہے، تم بھی میدان حیات میں چلو، ہم مسلم امت والے بھی میدان حیات میں چلے۔ نبتہل، نہ تمہاری رسی ہمارے ہاتھ میں، نہ ہماری رسی تمہارے ہاتھ میں، کھلے میدان میں تم چلتے رہو، ہم بھی چلتے رہیں گے۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا مسلک رکھتا ہے، جھوٹا نظریہ رکھتا ہے، اس کے اوپر لعنت ہو اللہ کی۔ پھر اللہ کے لعنت کی معنی وہ اللہ کے ہدایت سے دور ہو، لعنت کی معنی ہے دور ہونا، پھر جو جھوٹا ہوگا وہ دور چلے گا۔ اب اس پر حدیثوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ اس صورت آل عمران کے شروع میں تو آیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ قرآن جو ہے اس کی کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں،
اور متشابہات میں شرارتی لوگ جن کے اندر میں پلیتی ہوتی ہے، جن کے اندر میں کھوٹ ہوتا ہے، متشابہ آیتوں کے معنیوں سے اپنی من گھڑت مفاد والی معنی لے کر کے پھر چل پڑتے ہیں کہ تمہاری والا معنی صحیح نہیں ہے، یہ معنی ہے، پھر اس سے فساد پھیلاتے ہیں۔ تو نبتہل تو مشتبہ معنی ہے ہی نہیں، یہ تو محکمات کا لفظ ہے۔ بہل کی معنی ہے بغیر مہار کے، بغیر بہلول پاگل کو کہا جاتا ہے بغیر عقل کے، اس کے اندر دوسری معنی ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود سارے مترجمین قرآن، میں سارے کہہ رہا ہوں لیکن بڑی اکثریت مترجمین قرآن کی بہل کی معنی، نبتہل کی معنی انہوں نے کی ہے کہ آہوزاری سے دعا کریں۔ اب بتاؤ کہ انہوں نے تو محکمات میں بھی چھری لگا دی، محکمات کے ترجمے میں بھی گھپلا کر دیا۔ قرآن کے ساتھ اتنا تو ظلم ہے، قرآن کے اوپر حدیثوں کا اتنا تو جبر ہے کہ اس کے محکمات لفظ کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ متشابہات تو اپنی جگہ پہ دوسری بات ہوئی، وہاں تو ان کو بہانے کی گلی مل جاتی تھی، لیکن یہاں ان کو یہ معنی بھی یعنی نہیں ملتی۔ بہل کی معنی سوائے پاگل کے، سوائے بے مہار کے دوسری معنی ہے ہی نہیں۔ جب کنفرم ایک معنی ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ بہل کی معنی دعا مانگے۔ کوئی جوڑ دعا کے ساتھ نہیں لگتا کہ نبی دعا مانگے گا۔ وہ ان کو کہیں کہ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں، وہ نہ حق پر ہیں، تو ان کو ختم کرو، بھسم کرو، جلاؤ، اور اگر ہم نہ حق پر ہیں تو ہم کو کرو۔ یہ انہوں نے حدیث میں معنی لائی ہے۔ پھر نبی حسن حسین کو لے آتا ہے، فاطمہ کو لے آتا ہے، عیسائی آتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں کہ ان کے سامنے کون مقابلہ کر سکے گا۔ یہ تو قرآن کے الفاظ متن کے بھی خلاف ہے۔ ابنانا، نبی کہتا ہے ہم سارے مسلم لوگ اپنے بیٹے جمع ہے لے آتے ہیں، تو بیٹے صحابہ کے تھے، کئی سارے تھے، جمع وہاں صحیح آتا ہے۔ پھر حدیثوں والے کہتے ہیں لایا حسن حسین کو۔ اگر یہ ان کی معنی ہوتی گھپلے والی غلط معنی، پھر تو ابنائے ہوتا، ندو بھی نہیں ہوتا، پھر ادو ہوتا۔ ادو معنی میں بلاتا ہوں، ابنیہ دو بیٹوں کو، اور بیٹے بھی نہیں ہیں، وہ حسن حسین نبی کے بیٹے نہیں ہیں، وہ نواسے ہیں۔ نواسے بیٹے میں فرق ہے۔ قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، ہر ایک کو اپنے ابا کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے پاس انصاف اور عدل کی بات ہے۔ نبی نے پھر ان کو ابنیہ یا ابن کیسے کہا، وہ بات بھی آپ کے قرآن قبول نہیں کرتا۔ سورۃ احزاب کے شروع کی آیات پڑھ کر دیکھیں۔ تو بہرحال نبتہل کی معنی کو مترجمین قرآن نے حدیثوں کے تابع کر دیا، نبتہل کی معنی پر حدیثوں کا جبر قرآن پر چڑھا دیا، حدیثوں کی حاکمیت قرآن پر مسلط کر دی، جبکہ نبتہل یہ ہے کہ تمہارے لیے بھی کھلا رستہ، ہمارے لیے بھی کھلا رستہ، تمہیں دنیا کے سفر میں حیاتی میں چلنے کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، عیسائی بھی چلیں، مسلم بھی چلیں، پھر جو کافر ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اگلی آیت ان ھذا لھو القصص الحق، یہ ہم حق اور سچ کی باتیں بتا رہے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، تم تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے وما من الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ حقیقی کے سوا، تمہارا الہ تو عیسیٰ ہے، تمہارا الہ تو عیسیٰ کی مریم ہے، تم نے تو ثالث ثلاثہ تین خدا بنائے رہے ہیں، تثلیث کے قائل تو تم ہو، ہم توحید کے قائل ہیں، ہم وحدانیت کے قائل ہیں۔ ان اللہ لہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر بھی ان سب باتوں کے بعد بھی قرآن کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اے محمد تیری اس بہت اعلیٰ نصیحت کے بعد بھی اگر منہ پھیر کر چلے جائیں تو اللہ فسادی لوگوں کو جانتا ہے، ان کو پتہ ہے اللہ کو کہ یہ کون سے مفسد ہیں۔
मुफसिदीन के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। मुफसिदीन दुनिया में जंगें कराने वाले, मुफसिदीन दुनिया में कौमों को लड़ाने वाले, मुफसिदीन वो हैं जो दुनिया के अंदर मुस्तकिल कौमों को दर बदर करके अपने वतन से निकाल करके फिर लड़ाइयाँ कराने वाले। इस पर बात पूरी तफसील से आ चुकी है। जो आज का आलमी साम्राज्य मुफसिद है, एक कौम को पैसे देकर, हथियार देकर फिर दूसरी कौम से लड़ाता है ताकि उनके असलह की फैक्ट्रियाँ चलती रहें और पैसे कमाते रहें दुनिया के लोगों से। तो आगे कुरान ने फरमाया कि जब सुम्मन नबतहिल, रास्ता खुला हुआ है, फिर भी अजीब बात कुरान ने नबी अलैहिस्सलाम को सिखाई कि तुमने जो ईसाइयों को कहा है कि तुम जाओ अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर लड़ेंगे नहीं। क्या तो बात हो गई, यानी इस्लाम जंग नहीं चाहता। इस बात से ये साबित हुआ जो तोहमत है इस्लाम के ऊपर कि वो किसी को कहता है कि कलमा पढ़ो नहीं तो गोली आ रही है, नहीं तो तलवार से मार रहा हूँ, ऐसे है ही नहीं। ये आयत उसका रद्द करती है। आयत का नंबर 61 है, आयत का नंबर 61 है। ये जंग की नफ़ी करते हैं कि इस्लाम जंग को पसंद नहीं करता। जो जंगों का जिक्र मैं कर चुका हूँ वो जंगे नेशनलिज्म के थी। वतन से किसी को बेवतन करने पर जंग फ़र्ज़ है। क़यामत तक वो बेवतन लोग अपने वतन के लिए लड़ते रहें, सबका फ़र्ज़ है कि उनकी मदद करें। ये नज़रियों के लिए जंग, उसूलों के लिए जंग, इस्लाम के लिए दावत देने की जंग कुरान ने मना की है। क्या क्या है? कुफार के लिए ये आयत है, मुनकरीन के लिए ये आयत है कि नबी कह दो या अहलल किताब तालौ इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ऐ अहले किताब लोगो आओ सवा इला कलमतिन, उन उसूलों की तरफ, उस नज़रिए की तरफ आओ जो सवाम बैनना व बैनकुम, तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं, उस पर तो इकट्ठे चलें, उसमें तो ज़िंदगी का सफ़र एक साथ हो, उस पर क्यों लड़ रहे हैं? तुमने 3 खुदा बनाए हुए हैं, हम तो एक खुदा के कायल हैं। सो तौहीद का तुम्हारा इंजील, तुम्हारा तौरेत, उसमें तो लिखा हुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, कलमतन सवाम बैनना। वो क्या है सवाम बैनना? सवाम बैनना जो हमारा आपका कामन नज़रिया है, मुश्तरक नज़रिया है, वो क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह है, अल्लाह के सिवा किसी और को न पुकारें, और का कहा न माने, और की बात न माने, वला नुशरिक बिही शैया, उसके साथ शिरक न करें। अब ये दावत इस्लाम की थी, ये दावत कुरान की थी। अब ये दावत कुरान की गैर मुस्लिमों को थी। अब मुस्लिम उम्मत का मुँह काला है जो कुरान को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर इमामों के पीछे लगे हुए हैं। शुजरा ही नहीं निकाला कि ये इमाम लोग कौन हैं। जो मजूसी इमाम हैं उनको मुस्लिम कहे बैठे। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और वो कामन नज़रिया ये है कि हमारा कोई भी आदमी, वला यत्तखिज़ बाज़ना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को रब तस्लीम न करे। और तुमने रब तस्लीम किए हुए हैं, इस पर मैं कच्चा चिट्ठा खोल चुका हूँ। वो आप अगर तलाश करेंगे तो मेरे दुरुस्त के अंदर वो बातें आपको मिल जाएंगी। फ़इन तवल्लौ, अगर तुम मुँह फेर देते, फ़क़ूलु शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, ये इतनी बात पर शाहिद रहो कि हम अल्लाह के कहे पर तस्लीम करने वाले थे, उसको मानने वाले थे। तुम मुनकर थे, तुम उससे मुकर गए। तुमने तौहीद को नहीं माना, तुमने अल्लाह को वहदहु ला शरीक नहीं माना, तुमने ईसा को खुदा का बेटा कहा, हमने नहीं कहा। ये खुदा के पास फिर आगे फैसला होगा हमारा और तुम्हारा।